أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. قاری عبدالوہاب ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے. آج دوسرا عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے رمضان مبارک کا. دوسرے عشرے کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے.
لیکن آج دنیا بھر میں جی غم و صدمے کا ایک گہرا سیلاب اٹھا ہوا ہے جب آیت اللہ خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں اور اسلامی جمہوریہ کے سب سے کہا جائے کہ بااثر سیاسی اور مذہبی رہنما بھی اب ہم میں نہیں رہے۔ ایرانی جو سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے ان کے انتقال کی تصدیق بھی کی ہے، جس کے ساتھ ملک بھر میں ایران کے اندر 40 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، جو ان کی طویل قیادت کے خاتمے کا بھی اعلان ہے۔ تہران، مشہد، قم اور دیگر شہروں میں ہزاروں خامنائی کے انتقال پر سوگ بھی منایا گیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ مشہد میں جی مزار امام رضا علیہ السلام پر سیاہ پرچم بھی بلند کیا گیا، جو رنج و ماتم اور قائد کی شہادت پر غم کا اظہار بھی ہے، اور دیگر مقدس مقامات کی بھی بات کی جائے تو اس پہ روشنیاں سرخ رنگ میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ ان کی موت جو ہے، ان کی جو شہادت ہے، ایک مستقل احتجاج ہے، تنازع اور عالمی سیاست کے تناؤ کے بیچ میں ایک نیا باب کھلا ہے اس سے، اور اس سانحے نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ایک بے چینی کی سی کیفیت اور تشویش پیدا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کل بھی ہم اس ٹرانسمیشن کے اندر بات کر رہے تھے کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے اس سے نہ صرف ایران بلکہ پوری مسلم دنیا اور دنیا بھر کے جو سیاسی حلقے ہیں ان کے لیے گہری سوچ اور سوالات کا بھی لمحہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، تبدیلی کا راستہ کس سمت میں جائے گا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ آج ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، اس کے لیے میں مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں۔ ڈاکٹر سید اسامہ ضیاء بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حافظ مرغوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچن میں عائشہ ہمیں جوائن کری ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کروں، حمدانی صاحب سے ہم ایک کلام کی ریکویسٹ کریں گے۔ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں اب تفرقہ خود آ کے پڑا ہے، اس دین میں اب تفرقہ خود آ کے پڑا ہے، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے، اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے
بد بھی ہے لیکن امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے لیکن نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے سبحان اللہ. حافظ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر سامہ میں آپ سے ہی آغاز کروں گی. کل آپ کی اور ہماری ٹرانسمیشن میں بات بھی ہو رہی تھی اور حالات و واقعات ظاہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہے ہیں. آیت اللہ خامنائی صاحب کی جو شہادت ہے اس کے بعد میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پہ بھی واضح کریں کیونکہ ظاہر مسلم دنیا کے اوپر کرٹیکل سچویشن تو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کل کی ٹرانسمیشن میں جب ہم یہ بات کر رہے تھے اور حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے اور خدشہ بھی اس طرح ہی ظاہر ہو رہا تھا. یقیناً اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے ہیں اور جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے آگے انسان بے بس ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی ان کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس کا دل مغموم نہ ہو پریشان نہ ہو کہ انہوں نے جس طرح اتنا طویل عرصہ ایک جابر حکمرانوں کے سامنے ریزسٹ کیا اور اپنی قوم کو تیار کیا اور فکری طور پر ان کو یکجا کیا ہم آہنگ کیا اور تیار کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کا ہمیشہ پاکستان خواہاں رہا اور ہمیشہ پاکستان نے اس کا ساتھ بھی دیا. پچھلی دفعہ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو پاکستان نے جس طرح جانفشانی کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح ایران کا ساتھ دیا تو آپ نے دیکھا کہ ایران کی پارلیمنٹ میں ایران کے سینٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے بلند ہو رہے تھے. ابھی بھی اس دفعہ بھی پاکستان نے پوری اپنی اخلاقی حمایت اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایران کے ساتھ جو اپنی حمایت تھی اس کو جاری رکھا اور عالمی دنیا میں ہمیشہ پاکستان نے انصاف کی آواز کو بلند کیا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بحیثیت امت مسلمہ ہمیں جس طرح یکجہتی کا وحدت کا اظہار کرنا چاہیے ہمیں اس طرح آگے بڑھنا ہوگا. اور یقیناً پاکستان کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. میں نے کل بھی گفتگو میں کہا تھا کہ اسرائیل سے لے کے پاکستان تک ایک شاید ایران بچا تھا جو ریزسٹ کر رہا تھا اور یقیناً اگر رجیم چینج آپریشن وہاں پہ ہو گیا اور وہاں پہ رجیم چینج ہوئی تو پاکستان کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہوگی. لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنے پاکستان کے حکومتی اداروں پر اپنے سلامتی کے اداروں پر اپنی افواج پاکستان میں مکمل اعتماد ہے. اور میں اس ضمن میں اپنے پاکستان کی عوام سے بھی ایک پرزور اپیل کرنا چاہوں گا آج آپ کی ٹرانسمیشن کی وساطت سے. یقیناً بڑا سانحہ ہے بڑا صدمہ ہے امت کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جس طرح پاکستان کے حالات کٹھن ہیں ایک طرف ہمارے ساتھ افغان طالبان رجیم کی طرف سے ایک یلغار ہے دوسری طرف انڈیا کی مودی کی نیتن یاہو کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کے ایگریمنٹس ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا بار بار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں متنبع کر رہا ہے. یقیناً انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اپنی افواج پاکستان پر مکمل اعتماد ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں پر امید ہے ہم انشاءاللہ پاکستان کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں ہمیں پرامن رہنا ہے ہمیں اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہمیں اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ہمیں احتجاج اگر ہم کر رہے ہیں پرامن رہ کے احتجاج کرنا ہے. یقیناً تمام مقاصد فکر کے علماء کرام اپیل کر رہے ہیں اپنی عوام سے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے امن کا جو ہے دامن جو اس کو تھامنا ہے اور اپنی املاک کو ہرگز نقصان نہیں پہنچانا. کسی سرکاری عمارت کو
یا اپنے افواج پاکستان کے جو سسٹمز ہیں ان کو یا اپنے سیکیورٹی اداروں کے جو سسٹم ہیں ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کریں. ہم نے دیکھا کچھ جس طرح کوئی موق ہوتی ہے تو اس میں شر پسند عناصر بھی گھس جاتے ہیں اور دشمن ہمیشہ جو ہے ان مواقع کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری جو یہ لوگوں کی جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں گھس جاتے ہیں اور سادہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرف لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بڑی باخبر ہے. ہم 5th جنریشن وار سے فکری جنگ کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ متنبع بھی ہیں, ہم انشاءاللہ چاقو چوبند بھی ہے یہ قوم, اور الحمدللہ یہ گہری نظر بھی رکھی ہوئی ہے. تو میں انشاءاللہ نوجوانوں سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جب احتجاج کریں گے وہ احتجاج پرامن ہوگا. یقیناً ہماری دعائیں امت مسلمہ کے لیے ہونی چاہیے, جو شہداء ہیں ان کے لیے دعائیں ہماری ہونی چاہیے, اور ہمیں آگے بڑھ کر امت کو وحدت کا سبق دینا ہوگا. اور ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کو مل کر یہ جو جلغار اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا, اور بلاد اسلامیہ جتنے بھی ہیں ان کی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے. خصوصاً اپنے ملک کے پاکستان کی حفاظت کی دعا کریں. افطار کے وقت جو ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ہمیں اللہ رب العزت سے ہر وقت یہ التجا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کی حفاظت فرمائے, اور خصوصی طور پر پاکستان کی حفاظت فرمائے. بالکل, آمین ثم آمین. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب, مسلم دنیا یا مسلم ممالک یا مسلم امہ ایک مشکل وقت ہے ہم سب کے اوپر بھی. کہیں نہ کہیں ہم اگر اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے یہ کسی بھی طور پہ حوصلہ افزا نہیں ہے. میں چاہوں گی اس پہ آپ بھی بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور یقیناً اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت جتنی امت مسلمہ ایک کٹھن اور نازک مرحلے سے گزر رہی ہے, اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اظہر من الشمس ہے, بالکل واضح ہے. اور بحمدی تعالیٰ پاکستانی قیادت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں, اور پاکستانی قوم کے حوالے سے بھی ایک پہلو جو مجھے بڑا خوشائند نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس کی حساسیت سے واقف ہے, اس کی سنجیدگی سے واقف ہے, اور بحمدی تعالیٰ یعنی پاکستانی قوم کے اندر وہ شعور پایا جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم نے کس انداز میں یہ جو بین الاقوامی سطح پر ایک عالمگیر سازش کے نتیجے کے طور پر جو کچھ پوری امت مسلمہ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس پر ہم نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, ہمارا رد عمل کس انداز کا ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یقیناً پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں آج بھی جس وقت پوری امت مسلمہ بالخصوص جو ہے وہ ایک یلغار میں ہے, حملے کی حالت میں, حالت جنگ کے اندر ہے, اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی امید جو ہے وہ پاکستان کا قدم ہے, اور پاکستان کا جو رد عمل ہے ساری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایسے حالات کے اندر جس وقت ہمارے ایک برادر اسلامی ملک جس نے سب سے پہلے ہمیں بطور مملکت قبول کیا, اور پھر ایک طویل تعلقات کا ہمارا اپنا ایک سفر ہے اور ایک رشتہ ہے, اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہیں ہماری محبتوں اور عقیدتوں کے کئی مراکز جو ہیں وہ آپس میں سانجے ہیں. سو اس نسبت سے دین رحمت کے ساتھ جڑی ہونے کی سلسلے میں جو ہماری ایک عالمگیر ایک آپس میں رشتہ داری ہے, میں ایسے کہا کرتا ہوں, یہ سب سے یعنی اللہ کی نگاہ میں بھی اور مخلوق کی نگاہ میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہترین رشتہ داری ہے کہ ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. سو ان کا دکھ اور درد جو ہے وہ ہمارا دکھ اور درد ہے, ان کی تکلیف, ان پر آنے والی ابتلا, اس کی کسک ہم یہاں محسوس کرتے ہیں, اور یہی حمیت اسلامی کا اور دین اسلام کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ کلمہ گو جو ہے جب امت مسلمہ کی کسی گوشے میں بھی کہیں کوئی حالت تکلیف میں ہو تو ہمیں اس پر جو ہے ہمارے دل کو مضطرب ہونا چاہیے, ہمیں اس پہ پریشان ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکالنے کی صورت پیدا کرنی چاہیے. پاکستان خود جو ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک قافلہ سالارش کے طور پر پوری دنیا کے سامنے نظر آتا ہے, اور بڑی یقین اور اعتماد کے ساتھ, اس لیے نہیں کہ میں اور آپ پاکستانی ہیں, ہمارے سامعین و ناظرین کی اکثریت پاکستانی ہیں, یا ہمارے دل اس مملکت خدا داد پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بنیادی سچائی یہ ہے کہ جو مسلم امت ہے اس وقت وہ بھی پوری دنیا میں اکراس دا بورڈ مسلمان ان کی نظر پاکستان کی طرف ہے, اور جو غیر مسلم ممالک ہیں اور خاص طور پہ وہ جو اس جنگ کے اندر موجود ہیں اور جو جن کی طرف سے یہ جنگ ہو رہی ہے ان کی بھی بڑی گہری نظر پاکستان کے اوپر ہے, ہمارے اداروں کے رد عمل پر ہے, ہماری حکومتوں کے رد عمل پہ ہے, اور ہماری عوام کے رد عمل پر ہے کہ کیا یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ تکلیف, یہ پریشانی ہمیشہ کی طرح ہمیں آپس میں اکٹھا کرتی ہے, ہمیں پہلے سے زیادہ منظم کرتی ہے, ہمیں پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بناتی ہے, یا ہم چند غلط فہمیوں کی بنیاد پر اور چند جو دشمن کی طرف سے ایک وار دوسری چل رہی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے چلتی ہے, جو ڈیفرنٹ میڈیم سے اور ڈیفرنٹ
میڈیا کے جو پینلز ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے، ان کی یعنی نرغے میں آنے کے بعد ہم اپنی قوت کو کمزور کر بیٹھتے ہیں. سو یہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے. میں اپنی تمام تر تعزیت جو ہے وہ ان شہداء کے لیے پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم رمضان المبارک میں جیسے ہر اجر کو کئی گنا کر دیا جاتا ہے، یقیناً شہادت تو خود بہت ایک عظیم الشان اجر کی متحمل ایک اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے. آپ تصور کیجئے کہ رمضان میں جو آدمی شہادت پاتا ہے اس کا اجر کتنا کر دیا جاتا ہے. اور حضرت خامنائی جو تھے وہ یقیناً ان کا پورا جو ماضی اور کردار ہے وہ اس میں ایک کسی خاص مکتب کے لیڈر کے طور پر ان کا تصور نہیں تھا. میں بڑی دیانتداری اور ذمہ داری اور احتیاط سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا ایک میں نے ان کو دیکھا 2-4 مرتبہ جب ان سے ملاقات کا موقع ملا، اس وقت بھی غیر رسمی گفتگو میں بھی اور پھر جو بین الاقوامی سطح تک ان کا جو مکالمہ اور جو ان کا نیریٹو پہنچا اس کی سطح پر بھی وہ ایک امت مسلمہ کی بات کرنے والے آدمی تھے اور پوری امت کی طرف سے حیرت اور غیرت اور حمیت کا جو ہے وہ ایک استعارہ بنے ہوئے تھے. اور انہوں نے اپنی قوم کو جس طرح اس مشکل مراحل میں، یعنی ایک بڑی طویل جنگ ہے نا، یعنی کئی دہائیوں پر مشتمل ایک امتحان ہے، اس میں سے جس انداز میں انہوں نے حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو نکالا اور اس میں قوم کو یکجا رکھا، ان کو نہ فکری طور پر منتشر ہونے کا ان کو جو ہے وہ موقع دیا، نہ انہیں ظاہری طور پر اسباب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تفریق کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا. سو یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہے. یہ کسی ایک ملک کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے. جس انداز میں وہ اتحاد امت کے لیے کام کرتے تھے، جس انداز میں ان کا نیریٹو یہ تھا کہ پورا وہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آخری دفعہ ان سے ملاقات ایک نشست میں ہوئی تو ان کے گفتگو کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں جو ہے وہ رس گھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نا اب تقسیم جو ہے وہ مسالک کی بنیاد پر نہیں ہے، حتیٰ کہ مذاہب کی بنیاد پر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کچھ لوگ غاصب ہیں، صاحب طاغوت ہیں اور کچھ لوگ مظلوم ہیں. تو ہمارا دین ہماری یہ ذمہ داری لگاتا ہے، کلمہ گو کا فریضہ ہے کہ وہ مظلوم جو ہے اس کے ساتھ کھڑا اور ظالم جو ہے اس کا ہاتھ روکنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. ہماری یہ جدوجہد جو ہے وہ کسی ایک مسلک، ایک مذہب، ایک ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے مظلوموں کو ایک پیغام دینا ہے کہ طاغوت کتنا ہی قوت والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا پراثر ہو جائے، کتنا باثر ہو جائے، کتنا غلبہ پا لے، لیکن باہر طور امید کی ایک استقامت کی ایک شمع جو ہے وہ حق پرستوں کی طرف سے روشن رہنی چاہیے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اس امت مسلمہ کی تاریخ ہے. آپ بدر و احد سے لے کر یعنی کربلا تک آ جائیں اور کربلا سے لے کے آج کے لمحے تک آ جائیں، ہر زمانے کے اندر وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں حصہ سرفروشی کے فسانے میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں وہی جو سرفروشی، حمیت، غیرت کا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے نظام کے تابع کرنا اور غیر اللہ کا جو طاغوت کا جو قوت ہے اس سے نکالنے کی جد و جہد ہے، اس کا ایک بہترین میں سمجھتا ہوں ایک کردار جو ہے وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ان کے درجات بلند کرے اور امت کو آپس میں ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آنے میں اور ایک دوسرے کے لیے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے بریک لینی ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ذرا کچن میں جاؤں گی اور عائشہ سے جان لیتے ہیں. عائشہ آج آپ کیا بنا رہی ہیں کچن میں؟ آج ہماری جو پہلی ڈش ہے دیٹ از کوفتہ شکشوکا اور یہ آلموسٹ ڈن ہے. اس کے اوپر میں صرف کرم کر رہی ہوں کاٹیج چیز کا جو کہ وہ بھی میرینیٹڈ ہے اور ایپیٹائزر کے اندر آئی بی میکنگ پالک اینڈ پکوڑا چاٹ. اوکے جی. اور ڈیزرٹ میں ہے چاکلیٹ اینڈ اسٹرابیری ٹرائفل. زبردست. تو ابھی یہ جو آپ نے بنایا ہے اس کی ریسیپی کیا ہے عائشہ؟ سب سے پہلے ہم نے کوفتہ کو فرائی کر لیا اکارڈنگ ٹو پیکیج انسٹرکشنس جو سبروسو کے باکس پہ موجود ہے. اور اس کے بعد ہم نے انینس کو سوتے کیا، گارلک کو سوتے کیا، ٹمیٹوز کو، ٹمیٹو پیسٹ کو سوتے کیا، تھوڑا سا چینی کا استعمال کیا. ساتھ میں ہم نے پھر اپنے سارے مسالہ جات ڈالے، اس کو پکنے دیا، دوبارہ سے کوفتوں کو واپس اس کے اندر ڈال دیا اور آئی جسٹ کریکڈ فیو ایگس تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ سنی سائڈ اپ ہو جائیں اینڈ زبردست زبردست. تھینک یو عائشہ. ابھی دوبارہ میں آپ کی طرف کچن میں بھی آتی ہوں. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں،
شاہد و سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے پھر تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے
سبحان اللہ. حافظ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر طارق پیر شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جو گفتگو کا آغاز کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر، ہم دوسرے اشرے کے حوالے سے بات کریں گے. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو 3 اشروں میں ہم سب جانتے ہیں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات کا. پہلے اشرے کے حوالے سے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مختلف موضوعات پہ بات کریں. آج دوسرے اشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے انفیکٹ، اور یہ مغفرت کا اشرہ ہے. اور اس پہ میں ذرا چاہوں گی کہ ہم اپنے اسکالر سے بات کریں. ڈاکٹر اسامہ، مغفرت کا یہ اشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور اس مقدس مہینے میں ظاہر اہمیت بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً رمضان المبارک سراپا رحمت ہے، سراپا برکت و مغفرت ہے، اور یہ آیا ہی رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے مہمان کے طور پر ہے جو جب اپنے انعامات ساتھ لے کر آیا تو سب سے بڑا انعام یہ لے کے آیا کہ روزے داروں کے لیے مغفرت ہے. اور یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے جو خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہی فرمایا تھا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں ساتھ دے کر آتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور رمضان مبارک کی جو فرضیت ہے اس کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پہ فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور جب بندہ تقوی کی منزل پہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور رمضان مبارک میں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع ہمیں عطا کیے ہیں کہ جس میں ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے. جو بھی عمل اٹھا کے رمضان مبارک کا دیکھیں اس کا اجر مغفرت ہی ہے. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان مبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور یقیناً رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع انسان کو عطا کیے ہیں. روزے کی خود کی بات کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حساب لگائیں کہ انسان اگر اللہ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق ایک روزہ واقعی رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اور وہی اعمال سرزد کرتا ہے، وہی اعمال جو ہے ان کو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، تو اس کے تو پیچھے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا کام جو رمضان میں ہم نے کرنا ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہمیں، جس کی جو ہے تبلیغ کی گئی اور قرآن اور حدیث میں پیغام دیا گیا، خود حدیث مبارکہ میں ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اس ساری عبادت کو جب کرتا ہے تو اس کی بھی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب روزہ اور قرآن ان کے ساتھ انسان تعلق اپنا مضبوط کرتا ہے تو یہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن روزے دار کی اور اپنے قرآن کے قاری کی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ضمن میں ایک اور حدیث بھی آپ نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن اپنے دونوں کے لیے، قرآن کی قاری کے لیے بھی، تلاوت کرنے والے کے لیے بھی، اور روزہ دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. یا اللہ سے معاف فرما دیں، ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس نے واقعی رمضان کے تقاضے پورے کیے تھے، اس نے واقعی تیرے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا تھا. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. جو اس رات میں قیام کر لے گا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے حوالے سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اگر وہ رات مجھے مل جائے 5 طاق راتوں میں سے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی، جو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو جو ہے معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معافی کو بہت زیادہ پسند کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے. ہم نے اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے اس عشرے کے اندر؟ ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، انابت اللہ، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے قیام اللیل کرنا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے سچی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے. اور یقیناً جب رب تعالیٰ کی مغفرت مل جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انعامات کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ 29ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار تو کرو۔ اللہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العزت آسمان سے بھی اپنی نعمتیں ایسے نازل فرماتا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور تقویٰ تو یہی ہے، تقویٰ یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا آپ نے وہ کرنا ہے، جسے منع کر دیا اسے رک جانا ہے۔ جب بندہ اس منزل پہ آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت ہے آخری میں سنا کے اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم چاہتے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کے رستے پر چلو، پھر کیا ہوگا، اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یقیناً اگر ہم اتباع کریں گے اللہ کے رسول ان راتوں کو غنیمت جانتے، ان لمحات کو غنیمت جانتے، آپ دعائیں کرتے، ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے بخشش مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، اور یقین جاننی ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کے ہر لمحے کے اندر اپنے بندوں کو معاف فرما رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہو اور ہم پھر اسی غفلت کی زندگی گزاریں، وہی لائف روٹین جو رمضان سے پہلے ہوتی ہے، ایسا نہ ہو ان لمحات کو ایسے ہی گزار دیں اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، مغفرت کے حوالے سے ڈاکٹر ساما نے بڑی خوبصورت آغاز کیا، میں چاہوں گی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اس عشرے کی اہمیت کے حوالے سے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یقیناً رمضان المبارک جو ہے اس کی ہر ساتھ اپنے اندر ایک جداگانہ طرح کی رحمت، مغفرت اور شفقت کا جو ہے وہ ایک استعارہ رکھتی ہے اور ایک حوالہ رکھتی ہے۔ پروردگار عالم نے اس رمضان کو مبعوث ہی میں کہتا ہوں اس انداز میں کیا ہے کہ جو گناہ گار ہیں وہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کا مغفرت کا اور بخشش کا، عنایات کا دروازہ کتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ ہر نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا 70 گنا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ اپنی شان کے لائق بڑھا دیتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا عشرہ ہے، جیسے سرکار ختمی مرتبت کے ایک فرمان ذیشان کی نسبت سے ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہے۔ جو آدمی اس رحمت کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اہمیت کو صحیح معنوں میں اپنے دل میں بٹھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ پروردگار عالم کے فرامین اور اس کی رضا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر لیتا ہے، گویا اپنا سفر اللہ کی طرف اختیار کر لیتا ہے، شروع کر لیتا ہے، تو اللہ پہلے 10 دن کی اس استقامت کو دیکھتے ہوئے دوسرے عشرے کے آغاز پر ایک اعلان فرماتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک عام معافی کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اب میرا بندہ جو ہے وہ اب حقیقی معنوں میں ایک مستقل خیر کی طرف سفر جو ہے اس کا آغاز کرے، اور اس کا آغاز کس بنیاد پہ کرے؟ اپنے سابقہ معاملات جو ہے، اپنا سابقہ قضیہ جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ صاف کر دے، پاک کر دے۔ یہاں ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف عمومی طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی، یہ جو عشرہ مغفرت ہے نا، جسے ہم عشرہ معافی بھی کہتے ہیں، بالکل، یعنی اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، یہ معافی اس وقت تک کامل صورت اختیار نہیں کرتی جب تک اللہ کے ساتھ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی معافی نہ مانگی جائے۔ یعنی یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ نے جب اپنا سابقہ نامہ اعمال جو ہے اسے شفاف بنانا ہے تو سب سے پہلے یقیناً اللہ کا حق سب پہ فائق ہے، سب سے پہلے حقوق اللہ کے ذیل میں اللہ سے معافی مانگیں۔ ہمارا رویہ اس عشرے کے اندر بالاہتمام یہ ہونا چاہیے، چن چن کر غور و فکر کریں، روزانہ کی بنیاد پر چند لمحے علیحدگی میں نکالیں اور غور کریں کہاں کہاں مجھ سے اللہ کے حقوق میں حق تلفی ہوئی ہے۔ جو اللہ کے حقوق میں حق تلفی ہوئی ہے، نماز میں کہیں کمی رہی، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اللہ کے دیگر جو احکامات ہیں ان میں کہیں نافرمانی مجھ سے جانے میں، انجانے میں، جہالت میں، جان بوجھ کے کسی مصلحت کے تحت جس بھی طرح سے اللہ کی کہیں نافرمانی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، پورے وقار کے ساتھ اور کشادہ ظرفی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کریں، اللہ کے سامنے معافی کے خواستگار ہوں، اس اعلان کے ساتھ مالک جو کچھ ہو گیا میں اس پر نادم ہوں، بغیر کسی جواز کو فراہم کیے، بغیر کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دیے، پہلا درجہ۔ اور پھر توبہ کا دوسرا پہلو، مالک میں اس ساری گناہ کی زندگی سے اپنا لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسا عمل نہ کروں گا جو تیری رضا کے منافی ہوگا، جو تیرے اور میرے درمیان بودھ یعنی دوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے اللہ کے حقوق کے ذیل میں، اور یہ معافی اس وقت تک کامل مغفرت، وہ جو تیسرا عشرہ ہے نا جہنم سے نجات، جس کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں کہ جہنم سے نجات کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو ناراضگی ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔
وہ کہتے ہیں کہ وہ تب کامل ہوگی جب اس سے پہلے والے وسط کا عشرہ جو ہے، یہ جس میں اس وقت آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، اس میں اللہ سے بھی معافی طلب کی جائے حقوق اللہ کے ذیل میں، اور حقوق العباد کے ذیل میں اللہ کے بندوں سے بھی معافی طلب کی جائے۔ جب تک ہم اللہ کے بندوں سے معافی طلب نہیں کرتے اس وقت تک معافی کا وہ جو حقیقی فائدہ اور جو برکات اور جو اعلان اور بشارتیں اس عشرے کے ساتھ وابستہ ہیں بندہ وہ نہیں پا سکتا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو سوچیں کہ کہاں کہاں آپ سے کوتاہی ہوئی، بندوں کے معاملے میں بھی ایک فہرست بنائیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی جنت کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کا تصور کرتے ہوئے سوچیں کہ میری انا کتنی چھوٹی ہے اللہ کی رضا کے مقابلے میں۔ تو مجھے اپنی انا قربان کرتے ہوئے جس شخص کو گمان بھی ہے کہ میری طرف سے اس کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے، میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کیوں نہ اس سے دنیا میں تلافی کر لوں، اس سے معافی بھی مانگ لوں، اس سے معاملات درست کر لوں۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات جو میں سمجھتا ہوں جو بیان کرنا بڑی ضروری ہے، اللہ کے ساتھ جو حقوق کا معاملہ ہے نا، اس میں بندے کی معافی کافی ہے، یعنی بندے کی جو معافی ہے وہ اللہ سے جو ہے معاملے کو درست کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے مہربان اور اپنی مخلوق کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور جب کوئی زمین پر اللہ کے سامنے اپنی توبہ رکھتا ہے تو اللہ اعلان فرما دیتا ہے پورے نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے، دیکھو زمین کے اس کونے میں فلاں ایک شخص نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو اللہ کا معاملہ تو بہت آسان ہے، اس سے معافی طلب کرنا، اس کے لیے تو بس ندامت اور آئندہ نہ کرنے کی پکی شرط ہے۔ جب تک امام حجر اسقلانی کہتے ہیں جب تک کوئی بندہ جس گناہ سے تائب ہو کر اللہ سے وعدہ کرتا ہے نا، اس وقت تک اللہ رب العزت جب تک وہ وعدے پر قائم رہتا ہے، اللہ سب سے بہتر وعدے پہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرمان رحمت جاری ہوا، بندے کی طرف سے وعدہ ہو گیا میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ اتنا مہربان ہے، جب تک بندہ وعدہ نہیں توڑتا اللہ کی طرف سے بھی معاملہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ مخلوق کا معاملہ جو ہے اس کے اندر صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، اس میں ایک درجہ آگے بڑھ کے تلافی کی صورت بھی پیدا کرنا ہوگی۔ جب آپ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رضا کا تصور کریں گے نا کہ وہ کتنی بڑی ہے، پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا کہ فلاں کی حق تلفی میرے ہاتھ سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ بھائی اگر کسی تک یہ گمان، یہ جذبہ، یہ رویہ پہنچ گیا ہے اور آپ کو خبر ہو گئی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے اس کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے، ایک قدم آگے بڑھیے اور اس کو سینے کے ساتھ لگائیے، اپنا اظہار ندامت پیش کریے، اس کا دل اپنی طرف سے اور اپنا دل اس کی طرف سے صاف کیجئے، پھر مخلوق سے معافی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور کہیں مالک میں نے تیری رضا کے لیے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تیری ساری مخلوق سے بھی اپنا معاملہ صاف کر لیا ہے، میرے لیے اب اس فرمان رحمت کو جاری فرما جو اس عشرے کے ساتھ تیرا مخصوص ہے، وہ جو دائمی مغفرت ہے اور تیری جہنم سے حقیقی اور دائمی نجات ہے، اس کا فرمان میرے حق میں جاری فرما۔ بڑا خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایکسپلین کیا۔ ہم آج دوسرے عشرے کے حوالے سے بات کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حمدانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں غرض مطلب،
मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम में मतलब के सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा, ना शाम में मतलब के सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। क्या बात है। महक तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महक आपका कि आप तशरीफ़ लाई। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जी हम दूसरे अशरे के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हमारा मौजू है वो शुक्रगुज़ारी के हवाले से भी है। अल्लाह ताला ने जहाँ पर बेशबहा हमें नेमतों से नवाजा है और हम उस पर शुक्र करते भी हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी नेमतों का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं जो शायद हम जिसको नेमत कंसिडर भी नहीं कर रहे होते। तो आज हमने शुक्रगुज़ारी के ऊपर बात करनी है, और इसके साथ साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं उनके हवाले से भी मैं तारुफ़ करवाती चलूँ। ख़िदमत खल्क़ हो, इंसानियत की जो कह लिए बहाली का काम हो, या उम्मीद की शमा रोशन करनी हो, और ख़िदमत फाउंडेशन का जो ये मिशन है ये बरसों से जारी व सारी है। और इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ख़िदमत ने बेशबहा ऐसे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है जो बच्चों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, और उनकी समहाउ किसी न किसी कैपेसिटी में हेल्प करने के हवाले से है। सो आज हम इस ख़िदमत फाउंडेशन के दायरा कार के हवाले से भी बात करेंगे, और बनो काबिल जो इनका प्रोग्राम है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारे होते हैं, और ख़ास तौर पर यतीम बच्चों के हवाले से बात करें, इस पे भी अल-ख़िदमत फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। इस वक्त जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिब्रान बलोच, नेशनल डायरेक्टर अल-ख़िदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, उनको हम खुश आमदीद कहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान साहब। मैं थोड़ा सा आपसे अल-ख़िदमत के ओवरऑल दायरा कार के हवाले से सवाल करूँगी, और फिर हम ज़रा ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक का जो फोकस रहता है उस पर भी बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम अल-ख़िदमत फाउंडेशन की बात आपके सामने रख सकें। जो ओवरऑल दायरा कार है उसके अंदर 8 मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं जिनके अंदर अल-ख़िदमत फाउंडेशन काम कर रही है, जिसमें तालीम है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, यतीमों की कफ़ालत है, बनो काबिल है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग है। इस तरह 8 हमारे मुख्तलिफ़ शोबे हैं जिसके अंदर अल-ख़िदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी चंद ममालिक हैं जहाँ पर ऑपरेट कर रही है, और इससे लाखों की तादाद में लोग हर साल मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से लोग अल-ख़िदमत के साथ ताउन करते हैं, बाहर के ममालिक से भी लोग इसके साथ ताउन करते हैं, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ये सर्विसेज आपको नज़र आती हैं उसके लिए काम किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से रमज़ान के अंदर हमारा खुसूसी फ़ोकस होता है
یتیم بچوں کے اوپر، جن کو ہم باہمت بچے کہتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس اس ٹائم الخدمت کے زیر کفالت 34,000 سے زائد یتیم بچے ہیں، جس کے اندر ہمارے آغوش ہومز ہیں جو کہ اقامتی ادارے ہیں. اس وقت 25 کی تعداد میں ہمارے آپریشنلز ہیں اور 6 ہم مزید بنا رہے ہیں، جس کے اندر 3,000 کے لگ بھگ بچے وہاں پہ موجود ہیں. اور دوسرا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بچے جو اپنی ماؤں کے پاس ہی ہیں لیکن الخدمت ان کی کفالت کر رہی ہے، ان کے تعلیمی اخراجات اٹھاتی ہے اور ہر ماہ ان کے لیے مینٹرشپ پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے. یتیم بچوں کے اوپر کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لینا ہوگا، کیونکہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 46 لاکھ سے زیادہ بچے پاکستان کے اندر یتیم ہیں، اور جس میں سے بیشتر کی جو عمر ہے وہ 17 سال سے کم ہے، اور غربت کی لائن سے بھی وہ کم ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرف کام کیا جائے، کیونکہ ان بچوں نے پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا حصہ ہیں. اگر ہم ان کے لیے اچھا کام نہیں کریں گے تو ہم اپنا اچھا مستقبل بھی نہیں بنا سکیں گے. تو رمضان کے حوالے سے جو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے اپیل بھی ہے کہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. جو ہمارا یتیموں کی کفالت کا پروگرام ہے، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ میں سے حصہ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. بالکل ڈیفینیٹلی، اور بڑا زبردست کام ہے. آپ نے آغوش ہومز کا بھی ذکر کیا ہے. اچھا جبران صاحب، ظاہر ہے اس وقت آپ لوگ نیشنلی تو کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی. اب ہم نے غزہ اور فلسطین کے معاملے میں بھی دیکھا کہ آپ لوگوں کی ٹیمز بڑی تعداد میں وہاں امداد پہنچاتی رہیں. رمضان المبارک کے حوالے سے بھی کوئی آپ لوگوں نے اس میں انیشیٹو لیا ہوا؟ جی، رمضان کے حوالے سے بھی ہمارے وہاں پہ افطار کے حوالے سے اور مختلف پروگرامات چل رہے ہیں، لیکن جو غزہ کے حوالے سے اب تک الخدمت فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے اس میں لگ بھگ 9.5 ارب کی رقم کا سامان، جو کہ 6,000 ٹن سے زائد سامان بنتا ہے، وہ غزہ پہنچ چکا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے غزہ کے اندر 6 فلٹریشن پلانٹس ہیں پانی کے، جو صاف پانی مہیا کر رہے ہیں. 2 ہمارے شیلٹر سکولز ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آگے مستقبل کے اندر جو غزہ کا بارڈر ہے اس کے اوپر ایک فیلڈ ہاسپٹل بنانے کا پلان ہے، ریزیڈنشل بلڈنگز بنانے کا پلان ہے. اس کے اندر جب بھی یہ موقع ملے گا کہ ری ہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو یا اس طرح کا ماحول سازگار ہو کہ وہاں پہ کام دوبارہ شروع ہو سکے، تو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن اپنا پورا کردار ادا کرے گا. اور باقی یہ کہ فلسطین کے حوالے سے ہم نے لگ بھگ 450 کے قریب بچے ہیں جن کو ہم پاکستان لے کے آئے ہیں، جو فلسطین سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور وہ اپنی میڈیکل یا انجینئرنگ کے آخری سال میں موجود تھے لیکن ان کی یونیورسٹیز تباہ ہو گئیں. ان کو ہم پاکستان لے کے آئے ہیں. یہاں پر ہم نے ان کی آخری سال کی تعلیم مکمل کی ہے. ایک ہمارا بیچ مکمل ہو گیا اور وہ اب اپنا ہاؤس جاب کر رہا ہے، جو تقریباً 170 کے قریب بچے ہیں. اس کے علاوہ نان میڈیکل نان انجینئرنگ بچے بھی ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، تاکہ جب فلسطین کو وہاں پہ موقع ملے اور ضرورت ہے، ظاہری بات ہے ضرورت تو ان کو بہت زیادہ ہے، تو یہ بچے واپس جا کر اپنی ڈاکٹری کا کام بھی کر سکیں. انجینئرس کی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہوگی ری ہیبلیٹیشن کے اندر، وہاں پہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور باقی بھی جو فیلڈز ہیں اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. ویری امپورٹنٹ، بہت زبردست. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم ذرا شکر گزاری کے اوپر میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمیں ذرا ایک تعارف دیں، بیکاز ہم بہت ساری ڈیفینیشنس کو اپنے مطابق سمجھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش. شکر گزاری ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس موضوع کی اس دور میں جتنی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اندازہ آپ روزمرہ کی زندگی سے لگا سکتے ہیں. مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں جس دور نے ہمیں زندگی کا مقصد یہ صرف یہ سمجھا دیا کہ پوش لیوش لائف جو ہو شاید وہی زندگی کا مقصد ہے. روپیہ، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، یہ سٹیٹس جو ہے، سوشل سٹیٹس، یہی زندگی ہے. جبکہ اس میں سکون نہیں ہے. سکون کس چیز میں ہے؟ جس میں آپ کا نفس، آپ کی ذات وہ مطمئن ہے، جس میں آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا اور یہ انسان کا مالدار ہونا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو. مالدار اور غنی ہونا یہ ہوتا ہے کہ اسے دل کا سکون سے میسر ہو.
اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، قناعت کیا ہوتی ہے اور صبر کیا ہوتا ہے۔ شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ جس طرح کی نعمتیں بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں آپ، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر انسان کیسے کرتا ہے؟ اپنی زبان سے، دل سے اور عمل سے۔ زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا، آپ نے جب زبان سے الحمدللہ کہا ہے اس کو دل سے بھی جاننا ہے، اور پھر عمل بھی اس پہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرا کمال تھا، میں نے جناب کاروبار کیا تو مجھے یہ چیزیں مل گئی، نہیں، آپ نے کہنا ھذا من فضلی ربی، اللہ کے فضل سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے قناعت، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا اس پہ رضا ہو جائے آپ کے بالکل میں راضی ہوں اس پہ، ٹھیک ہے، اور یہ نہ ہو کہ اس کو یہ ملا ہے تو مجھے یہ نہیں ملا۔ آپ کے پاس جو ہے اللہ نے بہتر سمجھا کہ آپ کے پاس یہ ہو، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا اطمینان اور ہماری آسائش اور ہماری جو ہے اس بہتری کس چیز میں ہے، ہم نے اس پہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ اس میری تقسیم پہ، میرے فضل پہ راضی نہیں ہوتے کہ میں نے جو تقسیم کی ہے دنیا کی، جو میں نے کی ہے میں بہتر جانتا ہوں میں نے کس لحاظ سے اس کو تقسیم کیا ہے۔ تیسری چیز آتی ہے صبر۔ صبر ہوتا ہے کسی آزمائش پہ، جو مصیبت آتی ہے آپ کے اوپر، اس پہ آپ نے صبر کر کے دکھانا ہے۔ اور مومن کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجب لی امر المومن، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ ان اصابتہ سرا فشکر، اگر اسے خوشی ملتی ہے، اسے آسائش ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ ان اصابتہ ضرا صبر، اگر اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے۔ انسان شکر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ انسان صبر کرتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کے دور میں سچی بات ہے کہ ہم فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، جس چیز کو دیکھ لیا، فیک چیز کو دیکھ لیا، ہم کہتے ہیں لائف سٹائل ہمارا ایسا ہو۔ ہم نے اپنے گھروں کا بجٹ تباہ کر لیا۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے۔ ہم نے اپنا جو بجٹ تھا، اپنی جو انکم تھی، اس سے زیادہ اپنے اخراجات بڑھا دی۔ اس کے لیے چاہے ہمیں ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑے، اس کے لیے چاہے ہمیں قرض لینا پڑے، چاہے ہمیں کسی کا حق مارنا پڑے، ہم جاتے ہیں اس حد تک۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کو، ایکسپیکٹیشنز کو بہت زیادہ بڑھا لیا۔ ہمیں تھوڑے میں اطمینان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ یہ کیا مال کے پیچھے چل پڑے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہ جو ان کی مال کی حفظ ہے یہ تب تک بھی ختم ہوگی جب تک یہ قبر تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ یقیناً انسان کا معاملہ ایک بڑا عجیب ہے۔ انسان کے اندر ایک ناشکری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ایک سونے کی اگر ایک کان مل جائے تو کہتا ہے دوسری ہونا زیادہ بہتر ہوگا، دوسری مل جائے کہتا ہے تیسری بھی ہو۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے حوث رکھنے والا انسان جو دولت کا پجاری ہو، اس کا پیٹ پہ جہنم، قبر کی آگ بڑھتی ہے، قبر کی مٹی بڑھتی ہے، جہنم کی آگ بڑھتی ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی آپ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو کہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے آپ کو کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ حضرت سعدی کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں چپل نہیں تھے تو آپ نے اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ میرے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے، اتنی تپش ہے، دھوپ ہے۔ تو اچانک یہ گلا شکوہ کر کے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ ایک بندہ زمین پہ گھسڑتا ہوا جا رہا ہے، جس کے پاس ٹانگیں نہیں تھیں، جس کے قدم نہیں تھے۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے معافی مانگی، یا اللہ تو نے تو مجھے قدم تو دیا ہے نا، میں دوڑ کے اس تپش سے دور تو ہو سکتا ہوں نا، اس گرمائی سے دور تو ہو سکتا ہوں نا، اس کے پاس تو قدم بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا، اپنا سٹیٹس جو آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلائیں۔ اور آج جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، یقین جانیں جو اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، ہمارے بزرگوں کے پاس نعمتیں نہیں تھیں۔ شاید دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ گزرے ہیں ان کے پاس بھی ایسے بیڈ نہیں ہوں گے جو آپ کے پاس، ان کے پاس بھی ایسی سواریاں نہیں تھیں جو آپ کے پاس، ان کے پاس کمیونیکیشن کے رابطے کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آپ کے پاس ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر بھی تو ہمیں ادا کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں میں شکر ادا کرو گے نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور شکر کا الٹ کیا قرآن نے متضاد کیا، بیان کیا اپوزٹ، کفر۔ اللہ فرمانے اگر تم نے شکری کرو گے ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں نعمتیں واپس لے لیتا ہوں اپنی، جو میرا شکر نہیں کرتا۔ تو ڈریں اس وقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو حالات ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پڑوس میں ایران ہے، آپ نے دیکھا کہ کل تک ان کے اندر پاس امن تھا، لیکن آج ان کے جو معاملات ہیں،
ہمیں غنیمت جاننے لمحات کو. رمضان ہماری ٹریننگ کرنے آیا ہے. آج یقین جانے جو ہمارے دسترخوان پر سحر و افطار میں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں. ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کے پاس یہ نعمتیں شاید اس قدر موجود نہیں تھیں, لیکن ان کی زبان پہ کیا تھا؟ الحمدللہ. ان کے عمل سے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے جس نے تو نے ہمیں راضی رکھا ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ یہ صبر سے بڑھ کر رضا کی میں سمجھتا ہوں کہ سٹیج پہ آتا ہے, یہ صبر سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ نعمت اور سٹیٹس ہے. ہمیں اللہ سے آج دعا کرنی ہے, اللہ جو تو نے دیا ہے یہ تیری رضا ہے اور ہم اس پہ راضی ہیں, خوش ہیں اس پہ. اور یقین یعنی امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ کیا ہے کہ سارا خاندان کٹوا دیا ہے, بہتر نفوس قدسیہ کٹوا دیے, اور خود بھی اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور دشمن سامنے ہے, جان کے نہیں کا عالم ہے. وہاں پہ کیا کہیں؟ رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب. اے اللہ ہم تیری تقدیر پہ راضی. یقیناً ایک بندہ اپنی مسند پر جاہ و جلال کی مسند پہ بیٹھ کر اور بہت ساری نعمتیں سامنے دیکھ کر, جاہ جلال دیکھ کر یہ اپنی زبان سے کہنا یا اللہ میں راضی ہوں تو بڑا آسان ہے. لیکن اس حالت میں جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی, تو یہ صبر اور شکر سے بڑا مقام ہے رضا کا. اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں شکر کرنے والے ہی بنا دے, ہماری زبان پہ ناشکری نہ رہے. آج ہم گلے شکر کرتے ہیں, اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا, اللہ نے مجھے یہ عطا نہیں کیا, اس کو یہ دے دیا. اللہ نے جو جس کو جو دیا وہ اس کو پتہ ہے کیسے دینا ہے, آپ نے اس پر شکر کرنا ہے اور قناعت اختیار کرنا ہے. اور وہ اس کے نصیب کا ہے جو اس کو مل رہا ہے, وہ اس کے نصیب کا ہے. اور شکر کی بات کریں, بعض دفعہ یہ جو بھی واقعہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیا, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے بولنے سے لے کر ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز ہم بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے, بولنے کے قابل بنایا ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم بہت کہہ لیں اگنور کرتے ہیں اور شکر گزاری نہیں کرتے. جبران بلوچ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جبران صاحب میں چاہوں گی یتیموں کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے, ظاہر ہے ان کو صرف آغوش سینٹرز کے اندر آپ لوگ پڑھاتے نہیں ہیں, ان کی فردر ٹریننگز کا بھی پروسیس ہے. ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آئیڈیا دیں کہ یہ جو پروگرامز ہیں آپ کے, یہ کس ایج گروپ تک کے بچوں کو آپ لوگ ایڈمیشنز بھی دیتے ہیں اور کس طریقے سے یہ سسٹمیٹکلی کام کرتا ہے؟ جو ہمارے آغوش ہومز ہیں جو کہ اقامتی ادارے ہیں, وہاں پر ہم 4 سال سے 5 سال کے درمیان کا بچہ لیتے ہیں. اور جو ہماری گریجویشن یا ایگزٹ پالیسی ہے اس کے اندر یا تو بچہ 18 سال کا ہو جائے یا انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کر لے. تو اس دوران تعلیم کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے, صحت, کھیل اور ہر قسم کی جو نشو و نما کی ضرورت ہے اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک آغوش مری کے اندر بنایا ہے جو کہ ایک ماڈل سینٹر ہے. وہاں پر ہمارے پورے پاکستان کے آغوش ہیں, وہاں کے جو کریم یا بریلینٹ مائنڈز ہوتے ہیں وہ تمام بچے ٹیسٹ دیتے ہیں. ہم نے وہاں وزٹ کیا ہوا ہے. بالکل. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا وہ شاندار سینٹر ہے, اور وہاں پہ پورے پاکستان سے جو ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم صرف جو ہماری پالیسی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹر تک یا 18 سال کی عمر تک, لیکن اس کے بعد پھر ہم ان کو جو بچے آگے پڑھتے ہیں ان کو گریجویشن کے اندر الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کے نام سے اسکالرشپ دیتے ہیں, ان کی گریجویشن کی تعلیم مکمل کرواتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بچہ, ابھی جو ہمارا یہ پورا ایک سفر ہے یہ انٹرمیڈیٹ تک پہنچا ہے, اب وہ بچے پہلی دفعہ ہمارے گریجویشن کے اندر گئے ہیں, اس کے بعد پھر ماسٹرز میں بھی جائیں گے, تو انشاءاللہ ان کا جو اینڈ تک تعلیمی سفر ہے اور پھر پروفیشنل جو کیریئر ہے اس کے بھی ہم جاری رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بنو قابل پروگرام کے تحت آپ لوگوں نے انٹری ٹیسٹ کا بھی انعقاد کروایا تھا, اس پروگرام کو بھی تھوڑا سا بنو قابل کا جو پروگرام ہے, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اندر سب سے بڑا ملک ہے جس کے اندر یوتھ کی سب سے بڑی تعداد ہے, اور 30 سال سے کم ہماری جو میجر پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے کم کے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں. تو آج کل جو آئی ٹی کا دور ہے اس کے اندر مختلف ادارے ہیں جو کہ بہت ہی مہنگے آئی ٹی کے کورسز کرواتے ہیں, اور یہ بحث بھی آپ چلتی رہتی ہے کہ اسکل ضروری ہے یا ڈگری ہے, اور ہمارے بچے اسکل کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں کیونکہ اس کو حاصل کر کے فوری آپ کوئی نہ کوئی آن لائن بزنس یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن نے کچھ سال پہلے آئی ٹی کے جو کورسز, جو جدید کورسز ہیں جن کی پوری دنیا کے اندر ضرورت ہے, ان کو سٹارٹ کیا, اور اس وقت ہمارے پاس 13 لاکھ بچے اور بچیوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے, جس میں 1 لاکھ سے زائد بچوں کو ہم کورسز کروا چکے ہیں.
لیکن آنے والے جو 2 سال ہیں اب یہ بہت سپیڈ اپ ہو گیا ہے کام. جس طرح آپ نے بات کی انٹری ٹیسٹ کی, یہ کراچی, لاہور, گوادر, کوئٹہ, پشاور اور اسلام آباد, اب پاکستان کے ہر حصے میں یہ ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کے اندر اب وہ بچے سلیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر خدمت آئی ٹی لیبس, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس بنانا شروع کر دی ہیں. اور آنے والے 2 سالوں کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 20 لاکھ نوجوانوں کو ہم آئی ٹی کی مفت تعلیم دیں, جس سے وہ اپنا بھی روزگار چلا سکیں, اس پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی لے کے آئیں, اور دوسرے لوگوں کو بھی جب وہ اپنے کاروبار سیٹ اپ کریں تو دوسرے لوگوں کو بھی نوکری دینے کے لیے وہ قابل بنیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بہت بڑا کردار بنو قابل کا ہوگا انشاءاللہ. ان دا اینڈ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی بھی میسیج آپ لوگوں کو دینا چاہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سفر میں وہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے کے اندر شامل ہونے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں. سب سے پہلا طریقہ کار تو ہے کہ آپ اس کو ڈونیشن دیں. دوسرا طریقہ کار اس طرح ہے کہ آپ اس کو اپنا وقت دیں, اور تیسرا ہے کہ آپ اس کے لیے والنٹیئر بنیں. اب مختلف ہماری آپشنز ہیں. جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہوگا کہ الخدمت کے والنٹیئرز مسافر کو آسان افطار کے نام سے افطاری پیکیجز دیتے ہیں, جن کے سفر میں روزہ کھل جائے ان کے لیے. اسی طرح جو رمضان پیکیجز, فوڈ پیکیجز, ونٹر پیکیجز, ان کو جب پیک کرنا ہوتا ہے اس کو بھی یہ یونیورسٹیز کے ہی بچے بچیاں جو الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز ہیں ان کو وہ پیک کرتے ہیں. تو آپ اپنا وقت دے کے بھی الخدمت کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنا مال دے کے بھی حصہ بن سکتے ہیں, اور جہاں کہیں پہ بھی ضرورت ہو تو امید کرتا ہوں کہ پاکستانی الخدمت فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں گے, اس کا ساتھ دیں گے تاکہ بہتر سے بہتر کام کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی. پیام رمضان میں ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں چٹھیاں غم دیاں نت روز پاواں کملی والے نوں, میں چٹھیاں غم دیاں نت روز پاواں کملی والے نوں, جدائی حال رو کیتا سناواں کملی والے نوں. جناب آمینہ جایا حلیمہ گود وچ پایا, جناب آمینہ جایا حلیمہ گود وچ پایا, کھڑا کے تر گئیاں دوویں ماواں کملی والے نوں, کھڑا کے تر گئیاں دوویں ماواں کملی والے نوں. میں چٹھیاں غم دیاں نت روز پاواں کملی والے نوں. مقدر مینوں لے جاون جے اک واری مدینے نوں, مقدر مینوں لے جاون جے اک واری مدینے نوں, جگر تو کھور
के पट्टियां वखावां कमली वाले नूं जिगर तो खोल के पट्टियां वखावां कमली वाले नूं मैं चिट्ठियां गम दियां नित रोज पावां कमली वाले नूं। ज़ाकल्लाह। महक तालिब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया महक आपका। और ट्रांसमिशन की बिल्कुल आखिरी चंद मिनट हैं और हम ज़रा किचन में चलते हैं। किचन के अंदर चूँकि आयशा का काउंटर बड़ा अच्छा सेट हुआ है, तो आयशा मैं आपके पास ही आ जाती हूँ। क्या था आज हमारे एक डिश तो रेडी हो गई थी और अब क्या बन रहा है हमारे पास? डिज़र्ट भी हमारा वैसे रेडी है, ठीक है। और अभी मैं असेंबल करूँगी पालक एंड चिकन पकौड़ा चाट। इसके अंदर आई एम यूजिंग सबरोसो चिकन पकौड़ा, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैंने बहुत खूबसूरती से बैटर के साथ, बेसन के साथ फ्राई कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर अभी सिर्फ चॉप हुआ हुआ अनियन, टमाटोज और थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड किए हैं। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम पापड़ी, ओके। क्रश हुई हुई बिल्कुल बारीक। ये बिल्कुल कैनपी स्टाइल में 1 बाइट, सो यू कैन मेक इट फॉर योर क्राउड। ठीक है। बहुत बड़ी आपने गैदरिंग की हो, और उसके लिए आप 1 बाइट के तौर पे इसको कर सकती हैं। बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी। इसके बाद आई एम गोइंग टू ऐड सम इमली की चटनी, ओके। विच इज़ अ मस्ट। हाँ, इमली की चटनी तो चाट में बिल्कुल मस्ट है। बिल्कुल। पालक के पकौड़े वैसे हम इन जनरल खा रहे होते हैं, लेकिन पालक के पकौड़ों की चाट मैंने पहली दफ़ा सुनी है। सो इट्स इंटरेस्टिंग एंड मेरे लिए भी बड़ी कुछ अच्छी मज़ेदार चीज़ लग रही है। अच्छा जी, आगे अभी हमारे पास ये जो पड़े हुए ये पकौड़े हैं हमारे पास, ये सबरोसो के चिकन पकौड़ा है। ओके। दिस इज़ एक्चुअली द स्टार ऑफ द डिश। Okay. इसको हम बिल्कुल टॉप End पे करेंगे। करेंगे। बिल्कुल। थोड़े से मेरे पास यहाँ पे पोमेग्रेनेट सीड्स मौजूद हैं, जस्ट टू ऐड बिट मोर टेंगीनेस, कलर। ठीक है। वैसे मैंने बहुत सारी चाट के अंदर ये देखा है कि लोग डालते हैं अनार, जैसे आप कहते हैं। बहुत प्यारा कलर हाँ, आता है। कलर भी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है चाट के अंदर इसका। बिल्कुल। ठीक है। सो जस्ट प्ले विद द टेक्सचर्स, यहाँ पे मेरे पास निम्को मौजूद है, जिसको हम सेव कहते हैं। थोड़ा सा हम वो ऐड करेंगे। ठीक है। निम्को, अच्छा, हमने इसको ऐड बारीक वाली आप सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। और ऑन टॉप आई हैव सबरोसो चिकन पकौड़ा, इसको हम लोगों ने टॉप कर दिया इसके साथ। ओके। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी चाट रेसिपी, वेरी क्विक वन। हाँ। पर इसको आपने बिल्कुल तब बनाना जब यू आर अबाउट टू सर्व। हाँ, ताकि गरम Crispy रहे। और क्रिस्पी भी रहे, क्योंकि अब इस पे हमने कोरिएंडर डाला, कोरिएंडर एंड थोड़ा सा पुदीना। पुदीना। ओके, अब मैं इसको कैमरे में ज़रा करीब जाके भी दिखा दूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम चाट मसाला। उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। हम चाट मसाला, और पता है जब अक्सर डिशेस में डला हुआ भी आता है, तो दही भी ऐड करना है। हल्का Okay. सा, बिल्कुल। हल्का सा, सो okay. दैट हम लोगों को वो एक एक मॉइस्ट बाइट फील होती रहे बीच में। Okay. इसके अंदर वैसे आप पुदीने की चटनी भी आप ऐड कर सकते हाँ, हो। वैसे धनिया पुदीना आपने ऐड किया, तो Yeah. आप दही के साथ पुदीने की चटनी भी नाउ ऐड इट इज गुड टू गो। ये देखें जी, कैमरे में इसको दिखाएं, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये हमारी पालक पकौड़ा चाट ज़बरदस्त। आयशा, और आयशा बड़ी अच्छी सी प्लेट्स लेकर आ रही हैं इनकी किस्म की हमारे पास। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आयशा, ये भी बताएं हमें डिज़र्ट में आपने क्या डाला है, ज़रा इसकी भी वेरी क्विक रेसिपी। सबसे पहले क्रश किए हुए इसके अंदर बिस्किट्स की लेयर मौजूद है। देन आई चॉप सम स्ट्रॉबेरीज और उसके ऊपर चॉकलेट सॉस ऐड की है। वैसे तो डिज़र्ट्स अपनी जगह है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है इफ्तार के बाद, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। सो व्हेन एवर यू फील डाउन, एक ग्लास लाजमी रिवाइव बाय गैटोरेड का पी लीजिए, क्योंकि वो आपके जो भी बॉडी में नमकियात की कमी है उसको पूरा करता है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। आयशा ने हमें फुल अच्छी सी, और ये वाली फाइनल प्रेजेंटेशन में यहाँ रख दूँ ताकि हम कैमरे में एक बार इसको कैप्चर कर लें। और यहाँ पे हम रख देते हैं ये हमारा डिज़र्ट चाट और कोफ्ता रेडी है। That's how it is. ये ले जी, ये है आयशा सर्वर ने हमारा काउंटर सजा दिया। अब हम जब इसको खाएंगे अफ्तारी के टाइम पे तो हमें पता लगेगा। ट्रांसमिशन का वक्त जी
ختم ہوا. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور جاتے جاتے چونکہ مہک ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام بھی نعت یا کلام سے کرنا چاہیں تو. میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. لاج والے نوری تاج والے سونے محبوب سبحان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਾਗਦਾ ਕਜਲਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇ ਹਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਉਜਾਲੇ, ਜਗ ਤੇ ਹੋਏ ਉਜਾਲੇ. ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ. ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ. लाज वाले नूरी ताज वाले सोने महबूबे सुबहान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान. वरफाना ला का जिक्रक शान तेरी विच आया, वरफाना ला का जिक्रक शान तेरी विच आया. वमर मैता इधर मैता मौला ने फरमाया, मौला ने फरमाया. या साहिबे कुरान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान. या साहिबे कुरान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान. लाज वाले नूरी ताज वाले सोने महबूबे सुबहान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान. ज़ाकल्लाह.